الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات اقدس نے ہم لوگوں کو صاحب ایمان اور مسلمان بنایا۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں اللہ رب العزت نے سب کو کوئی نہ کوئی عبادت عطا فرمائی۔ وہ سب لوگ اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے، اور عبادت کرنے کے لیے اللہ نے جہاں تمام زمین لوگوں کے اپنے گھر عطا فرمائے، وہی ہر مذہب میں، یہودیت میں، عیسائیت میں، تمام مذاہب میں اللہ نے لوگوں کو عبادت خانے بنوائے اور عبادت خانوں میں عبادت کا حکم فرمایا۔ بلکہ پہلے مذاہب میں تو جو فرض عبادت ہوا کرتی تھی اس کے لیے عبادت خانے میں ہی آنا پڑتا تھا، وہ ان کی عبادت اپنے گھروں میں یا عبادت خانوں سے باہر قبول نہیں ہوا کرتی تھی۔ قوم یہود کو جو اللہ نے عبادت کی جگہ بنوائی اس کو کلیسا کہا جاتا ہے۔ عیسائیوں کی عبادت کی جگہ کو گرجا گھر کہا جاتا ہے۔ ہندوؤں کی عبادت کی جگہ کو مندر کہا جاتا ہے۔ سکھوں کی عبادت کی جگہ کو گردوارا کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی عبادت کا نام اللہ نے مسجد رکھا۔ ابتدائی اسلام سے لے کر آج تک کسی اور مذہب کے کسی فرقے نے اپنی عبادت کی جگہ کا نام مسجد نہیں رکھا۔ یہ لفظ خاص طور پر مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے، اور مسلمانوں کو پہرا بھی دینا چاہیے کہ کوئی غیر مسلم فرقہ اپنی عبادت کی جگہ کا نام مسجد نہ رکھے۔ یہ ہمارا قانونی اور شرعی حق ہے۔ کوئی غیر مسلم فرقہ اس کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی عبادت کا نام مسجد رکھ لے، یہ صرف مسلمانوں کا حق ہے۔ اور پھر عجیب شان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس تمام دنیا، تمام زمین پر جو سب سے پہلی آبادی فرمائی، سب سے پہلا جو گھر بنایا وہ اللہ نے اپنا گھر مسجد بنایا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے عبادت کی جگہ جو سب سے پہلا اس زمین کے اوپر اللہ کا گھر بنایا گیا وہ مسجد بنائی گئی تھی۔ مسجد حرام مسجد بنائی گئی تھی جہاں آج بیت اللہ موجود ہے۔ یہاں پر یہی جگہ بالکل عین اسی جگہ کو اللہ نے اس پوری سرزمین کو آباد کرنے سے پہلے، انسانیت کو آباد کرنے سے پہلے، آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے جب اس پوری زمین کو بنایا، ابھی کسی انسان کو آباد نہیں فرمایا، لوگوں کا گھر نہیں بنایا، لوگوں کی آبادی نہیں فرمائی، بلکہ اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس، اس زمین پر سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا وہ اللہ کا گھر بنایا گیا۔ اس زمین پر سب سے پہلے جو جگہ آباد کی گئی وہ مسجد بنائی گئی، مسجد آباد کی گئی۔ اللہ نے سب سے پہلے مسجد کو بنایا، پھر لوگوں کو آباد کیا۔ سب سے پہلے مسجد بنائی، پھر دنیا کو آباد فرمایا۔ لیکن دنیا آج اس طریقے کو بھول گئی۔ لوگ جب کوئی کالونی بنایا کرتے ہیں، کوئی سوسائٹی بنایا کرتے ہیں، کوئی علاقہ آباد کیا کرتے ہیں، ہم لوگ پہلے آبادی کرتے ہیں، بعد میں مسجد بناتے ہیں۔
الٹا چلنا ہماری عادت ہے نا. اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں بھی حضور علیہ السلام تشریف لیں گے پہلے مسجد بعد میں گھر، پہلے مسجد بعد میں اپنی رہائش. اور ہماری سوسائٹیوں میں، ہماری سکیموں اور کالونیوں اور ٹاؤنوں میں پہلے گھر پھر مسجد. اس کی بھی وجہ ہے، کسی نے آ کے نہیں پوچھنا ہوتا کہ اس کالونی میں مسجد بھی بنائی ہے کہ نہیں، بیریا ٹاؤن میں کوئی مسجد بھی بنائی ہے کہ نہیں. ہم کہتے ہیں بس عالی شان کالونی ہو، عالی شان ٹاؤن ہو، بس گھر بناؤ، مسجدوں کی خیر ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کا طریقہ صرف اسی بات کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ نے پہلے مسجد بنائی پھر دنیا آباد فرمائی. کالونیوں میں پہلے مسجد ہونی چاہیے پھر آبادی ہونی چاہیے. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کسی ڈیلر کے پاس جا کر یہ پوچھتے ہیں کہ اس کالونی میں کوئی مسجد بھی بنی ہے کہ نہیں بنی. اللہ کے بندوں، اگر سب سے پہلے مسجد بنا دو گے اللہ کے گھر کی برکت سے تمہارا کاروبار خوب چلے گا. آتے ہی ابھی ایک گھر بنے گا، نمازی مل جائیں گے. پہلا گھر بننے سے اللہ کا گھر آباد ہو جائے گا. اللہ کا گھر آباد تو پوری دنیا آباد. اگر اللہ کا گھر ویران، اللہ نے اپنا گھر بیت اللہ بند کیا، پوری دنیا پریشان ہے. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انعام دینا چاہا. انعام میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو سونا چاندی نہیں دیا، جواہرات نہیں دیے، زمین کا مالک نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے انعام یہ عطا فرمایا. اللہ نے فرمایا او ابراہیم، تو نے بڑی قربانیاں دی ہے، اپنا بیٹا بھی قربان کر دیا، اپنی آل اولاد بھی قربان کر دی، اپنا مال بھی قربان کر دیا، اپنے دل کے جذبات بھی قربان کر دیے. او ابراہیم، میں اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، تجھے انعام دینا چاہتا ہوں، اور انعام یہ ہے کہ میں اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کر دے. پتہ چلا کہ مسجد بنانا پھٹیک نہیں ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ کسی کے ہاتھوں مسجد بنوا لے، کسی کے مال کے ذریعے مسجد بنوا لے. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کر دی مولا کس جگہ بناؤں؟ جگہ کا انتخاب آپ کر دیجئے. مسجد بنانا مولا آپ کا گھر بنانا میرا کام ہے. گو کہ میں نے مستریوں کا کام سیکھا کوئی نہیں، مولا آپ کا تعاون ہوگا، آپ مدد فرمائیں گے، آپ کا گھر میں ابراہیم خلیل اللہ تعمیر کر دوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کے لیے تیار کھڑے ہیں. اللہ نے جبرائیل امین کو انجینئر بنا کر کے بھیج دیا. جبرائیل امین آ گئے. حضرت جبرائیل نے نشان لگا دیا، یہاں ان بنیادوں کو کھودو، نیچے سے بیت اللہ کی پرانی بنیادیں نکل آئیں گی، اسی کے اوپر اللہ کا گھر تعمیر کر دینا. جبرائیل امین نے انجینئر بن کے نقشہ پیش کر دیا. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے مستری اور مزدور بن کر بیت اللہ کی مسجد حرام کی بنیادوں کو کھودا. پرانی عمارت نکل کے سامنے آ گئی، بنیادیں بھر دی، تعمیر شروع ہو گئی. کون لوگ اس تعمیر میں شامل ہوئے؟ جبرائیل امین، ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل کی اماں حضرت ہاجرہ جو مستری مزدور کے لیے پانی بھر بھر کے لاتی ہے، روٹی پکا پکا کھلاتی ہے. اور تعمیر کے لیے پتھر استعمال ہوئے. یہ پتھر کسی فیکٹری میں نہیں بنے تھے، کسی بٹھے سے نہیں لائے گئے تھے. اللہ رب العزت نے یہ سارے کے سارے جنتی پتھر تھے، لیکن ان کو مختلف پہاڑوں کے اوپر پھیلا رکھا تھا. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو فرمایا کہ جاؤ پتھر تلاش کر کے لاؤ. فرشتوں کے ذریعے اللہ نے حضرت اسماعیل کے ہاتھ میں بنے بنائے گھڑے گھڑائے پتھر وہی دیے جو اللہ نے جنتی پتھر پھیلا رکھے تھے.
لاتے جاتے ہیں، حضرت ابراہیم لگاتے جاتے ہیں. اپنے قد برابر تو اینٹ لگا سکتا ہے نا مستری، اوپر کیسے لگائے؟ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہے، یعنی سوچتے ہوں گے میں پرانا مستری تو کوئی نہیں، اب اوپر کیسے جاؤں؟ پرانے ہوتے تو پتہ ہوتا، گو باندھو، بانس باندھو، پھٹے لگاؤ، یا کوئی گھوڑی لے آؤ، سٹول لے آؤ، رکھتے جاؤ، لگاتے جاؤ، چاہے 15 منزلیں بنا لو، آج کا دور ہوتا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا دی، مولا ابھی اور اونچا بنانا ہے، لیکن اوپر میرا ہاتھ کیسے جائے گا؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم تیری اس مدد کے لیے اللہ کی قدرت سے تیرا تعاون ہو چکا ہے، اللہ کی مدد آ چکی ہے. مولا وہ مدد کیا ہے؟ فرمایا ابراہیم پیچھے دیکھو، ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اس پتھر کو لے آؤ بیت اللہ کے قریب، اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، دونوں پاؤں رکھ کے، جتنا اونچا آپ لے کے جانا چاہو گے یہ اتنا اونچا آپ کو لے جائے گا. اللہ اکبر. کھڑے ہو گئے، ایک ہاتھ میں پتھر لے لیا، گارا لے لیا، اب جی میں آیا کہ اوپر جاؤں، پتھر نے اوپر لے جانا شروع کر دیا. جی میں آیا دائیں طرف جاؤں، وہاں لے جاتا ہے، بائیں طرف وہاں لے جاتا ہے. اللہ کی شان، پورا بیت اللہ تعمیر کر دیا. اور جب کام کر کے فارغ ہوئے، نرالی شان دیکھی کہ جس پتھر پہ یوں پاؤں رکھ کے اوپر نیچے یہ جو لفٹ اللہ نے لگائی، جب اس پتھر سے ہٹے تو پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کا پاؤں چھپا ہوا تھا. کافی سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے وہ پاؤں مبارک چھپا ہوا دیکھا. مقامی ابراہیم، وہ جو شیشے کے اندر بند کیا ہوا ہے، پاکستانیوں نے بند کرایا. وہ پہلے زمانے میں بند نہیں ہوتا تھا، پاکستانیوں نے اس لیے بند کرایا. ہماری عادت ہے جو چیز مل جائے چومو، چاٹو، ماتھے سے لگاؤ، پیٹ سے لگاؤ، 10 کا نوٹ نکال کے رگڑ کے لے آؤ، یہاں بھی تقسیم کرو. کیوں؟ یہ بیت اللہ سے لگا ہوا نوٹ ہے، رکھ لو برکت ہوگی. بیت اللہ والے کو ساتھ لے لو، برکتیں ہی ہوں گی، برکتوں کی بارش ہو جائے گی. 10 کے نوٹ سے برکتیں لیتے ہو. تو اس کو اب شیشے میں، وہ پنجرے میں بند کر دیا گیا. زیارت کر سکتے ہیں پاکستانی، چوم نہیں سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک جگہ باقی ہے، ایک پتھر لگنا باقی ہے. اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو بھیج دیا، جا میرے بیٹے، شاباش، چلا جا، کام مکمل ہونے والا ہے، ایک پتھر تلاش کر کے لے آ. حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لینے کے لیے چلے گئے. پتھر لے کر جب واپس آئے، کیا دیکھتے ہیں؟ جہاں پتھر لگانا تھا وہاں تو بڑا عالی شان پتھر پہلے لگ چکا ہے. اب بھائی یہ کہاں سے آ گیا؟ فرمایا بیٹے جبرائیل آئے تھے اور یہ جنتی پتھر اللہ نے دیا ہے کہ یہ لے جاؤ، حجر اسود اس کا نام ہے، بیت اللہ میں لگاؤ. اور اس کی شان یہ ہے قیامت تک جو آدمی بھی آ کر محبت سے اس کو چومے گا، بوسہ دے گا، یہ پتھر اس آدمی کے سارے گناہ چوس لے گا. جب ساری بات ہو چکی، عرض کی ابا یہ جو پتھر میں لایا ہوں اس کا اب کیا کریں؟ یہ بھی تو ہے میرے پاس. ابراہیم علیہ السلام نے وہ پتھر اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اللہ کے سامنے جھولی پھیلا دی. مولا آپ کے حکم سے یہ پتھر لایا گیا، بالکل ویسا پتھر ہے جیسے پتھر پہلے لگ چکے ہیں. یقیناً اس پتھر کا مقدر بھی بیت اللہ میں لگنا تھا، لیکن اب تو جگہ باقی نہیں رہی. مولا اگر آپ کا حکم ہو کسی دیوار کے اوپر لگا دوں، آپ کا حکم ہو بیت اللہ میں کہیں چپکا دوں. اللہ نے فرمایا او ابراہیم نہیں، میں اللہ نے جو یہ پتھر اضافی طور پہ
پیدا کیا, تمہیں عطا فرمایا, اس کا کوئی مقصد ہے, اسی مقصد میں استعمال کیا جائے گا. عرض کی مولا ارشاد فرمائے, اللہ نے فرمایا او میرے ابراہیم اس پتھر کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر دبا دے, بھینچ دے. مولا یہ پتھر ہے, اس کو کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا او ابراہیم ہاتھ تیرے ہوں گے, طاقت میں اللہ کی ہوگی. اللہ نے فرمایا گھبراتے کیوں ہو؟ ہاتھ تیرا ہے نا, قدرت اللہ کی ہوگی, دیکھتے جاؤ. علماء نے لکھا ہے دبایا جو صحیح, وہ پتھر ریت کے ذروں میں تقسیم ہو گیا. جلدی جلدی سنبھال رہے ہیں, پکڑ رہے ہیں. مولا اب اس کا کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کو پھیلا دو, یوں کر کے اوپر پھینک دو. کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا یہ ریت کے ذرات, یہ اس پتھر کے, بیت اللہ کے پتھر کے ذرات میں پوری دنیا میں پہنچاؤں گا. مولا کیسے پہنچیں گے؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم ہاتھ تیرا ہوگا, قدرت میں اللہ کی ہوگی. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا او ابراہیم پھینکنا تیرا کام ہے, تمام سرزمین میں, مشرق میں بھی, مغرب میں بھی, شمال میں بھی, جنوب میں بھی, دنیا کے زمین کے آخری کنارے تک میں اللہ اس کے ذرات کو پہنچا دوں گا. ہر جگہ پر اس کے ذرے پہنچیں گے, خشک جگہ پہ بھی گریں گے, پانی میں بھی گریں گے, ہر جگہ پر یہ پانی کے ذرے گرائے جائیں گے. اور قیامت تک جب تک جہاں جا کر وہ ایک ذرہ گرے گا وہاں جب تک مسجد نہ بن جائے قیامت قائم نہیں ہوگی. وہ ذرہ اگر کسی سمندر میں جا کے گرا, آج بھی موجود ہے, تیرتا پھرتا ہے, اڑتا پھرتا ہے, پانی کی سیریں کرتا پھرتا ہے. جب اللہ کی منشا ہوگی اللہ پانی کے اندر خشکی نکالیں گے, جزیرہ بنائیں گے, اس ایک ذرے کو اسی میں شامل کر دیں گے, پھر آبادی ہوگی. کوئی مسلمان آباد ہوگا, ضرورت محسوس کرے گا کہ نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے تو وہ اپنی ضرورت کے تحت وہاں, حضور نے فرمایا کہ جب تک مسجد نہیں بن جائے گی قیامت قائم نہیں ہوگی. تو جہاں جہاں مسجدیں بنتی ہیں یاد رکھیں یہ اللہ بنواتے ہیں, اور بنوانے کا پیغام صدیوں پہلے آ چکا ہے. وہاں بیت اللہ کے اس پتھر کے ریت کا ذرہ پہلے سے آ چکا ہے. مسجد بنانا, مسجد چمکانا, مسجد کی صفائی کرنا, مسجد کی خدمت کرنا, یہ بہت بڑا عمل ہے. کیوں؟ آپ کا ایک گھر ہے, کوئی آدمی آئے اور کہے کہ آپ نیک آدمی ہیں, نمازی آدمی ہیں, میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے گھر کی صفائی کروں. آپ منع بھی کرو گے لیکن آپ کا دل کتنا خوش ہوگا کہ یار یہ مجھے نمازی دیکھ کر میرے گھر کی صفائی کرنے آ گیا. اور کوئی اگر جھاڑو لے کر سیٹھ آدمی ہو, مالدار ہونے کے باوجود کسی مسجد میں آئے اور آ کر کے کہے مولوی صاحب آج تو مجھے اللہ کے گھر کی صفائی کرنے دو, اللہ کتنے خوش ہوں گے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑھیا عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی, جھاڑو دینے آتی تھی روز. اللہ کی شان, وہ بڑھیا بیمار ہو گئی. حضور علیہ السلام اس بڑھیا کی تیمارداری, بیمار پرسی کرنے روز اس کے گھر جاتے کہ یہ اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتی تھی. اللہ کی شان, وہ بڑھیا فوت ہو گئی, دنیا سے رخصت ہو گئی. حضور کا ارشاد ہے کہ چند کاموں میں جلدی کرو. ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کو دفن کرنے میں جلدی کرو. صحابہ کرام نے راتوں رات جنازہ پڑھا, بڑھیا کو دفن کر دیا.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا، او لوگو اس بڑھیا کا کیا حال ہے، اس کی کیسی طبیعت ہے، چلو آج پھر اسے پوچھنے کے لیے جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کر دیا، آقا وہ بڑھیا تو رات دنیا سے رخصت ہو گئی، وہ بڑھیا فوت ہو گئی، ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفن بھی کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غمگین ہو گئے اور فرمایا، لوگو مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ۔ صحابہ اکرام حضور کو اس بڑھیا کی قبر کے اوپر لے کر کے گئے۔ دو روایات ہیں، ایک روایت تو یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قبر کے اوپر رنجیدہ کھڑے ہو گئے، آنسو بہائے، مغفرت کی دعا کی، اس کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ ایک روایت یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگو یہ تم نے تو اس کا جنازہ پڑھ لیا، لیکن میں محمد رسول اللہ اس کے جنازے سے رہ گیا، لہذا یہ قبر میں لیٹی رہے، تم صفے بناؤ، میں اس کا جنازہ دوبارہ پڑھاؤں گا۔ کوئی علاقے کی وڈیری تو نہیں تھی، مالدار چودرانی تو نہیں تھی، صرف اس وجہ سے اتنی بڑی عظمت مل رہی ہے کہ اللہ کے گھر کی صفائی کرتی، اللہ کے گھر میں جھاڑو دیتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگو یہ مسجدیں بنانا بھی بہت بڑا عمل، مسجدوں کو چمکانا روشن کرنا بھی بہت بڑا عمل، مسجد کے زیب و زینت کرنا جائز ہو، اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، یہ بھی بہت بڑا عمل اور بہت بڑی نیکی ہے۔ اس میں تعاون کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے، اور اس کو مسجدوں کو عبادات کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے آباد کرنا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے خود ارشاد فرما دیا، یہ جو محلہ ہے اس میں تمہارے گھر ہیں، شہر جو ہے اس میں تمہارے گھر ہیں، لیکن یہ جو مسجدیں ہیں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، جیسے تمہارے گھر ہیں، اللہ فرماتے ہیں مسجد میں اللہ کا گھر ہے، یہ میرا ہے۔ یاد رکھنا، مسجد کسی حکومت میں نہیں آتی، مسجد کسی حکومت میں نہیں آتی، کسی کی بادشاہت میں نہیں آتی، مسجدیں ان کا نظام الگ ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی ہے، اللہ کا گھر ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کی۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ہارون الرشید بادشاہ گزرا ہے، اچھا نیک دل بادشاہ تھا۔ ایک دن جذبات میں آیا، صبح صبح بیوی کو کہنے لگا، زبیدہ اس کی بیوی، مشہور ہے ان کے واقعات، جذبات میں آ کے کہنے لگا کہ اگر شام تک تم میری سلطنت سے باہر نہ نکلی تو تجھے 3 طلاق۔ موجی لوگ ہوتے ہیں بادشاہ لوگ، ان کے جملے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ کہا کہ شام تک اگر میری سلطنت سے باہر نہ نکلی تو تجھے 3 طلاق۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آ گیا، جیسے ہمیں بھی آ جاتا ہے، طلاق غصے میں دی تھی جی، طلاق لڑائی میں دی تھی، طلاق مجھے غصہ آ گیا تھا، طلاق نشے میں دی تھی، فلاں فلاں۔ لیکن وہ نشہ ایسا ہوتا ہے کہ 5 منٹ سے پہلے اتر جاتا ہے۔ جب پتہ چلتا ہے نا مامے کی بیٹی ہے، چاچے کی بیٹی ہے، فلاں کی بیٹی ہے، ماریں گے مجھے پکڑ کے، برادری سے نکال دیں گے۔ اب مولوی کے پاس آتے ہیں، ہارون الرشید کا بھی نشہ جب اترا مولویوں کے پاس آ گیا۔ شکر ہے اللہ کا، جب نشہ اترتا ہے تو پھر مولوی نظر آتا ہے۔ نشے میں تو اپنی بیوی اور ماں باپ بھی نظر نہیں آتے، تو ہم نظر نہیں آئے تو کیا ہوا؟ نشہ جب اترا علماء کو بلا لیا کہ میں یوں کیا بیٹھا۔ علماء نے کہا کہ بادشاہ سلامت، تیری سلطنت تو بڑی طویل ہے، بہت دور تک ہے، تیز رفتار گھوڑا بھی سورج غروب ہونے تک تیری بیوی کو تیری سلطنت سے نہیں نکال سکتا، لہذا شام کا انتظار کرو، شام کو طلاق ہو جائے گی۔ ہارون الرشید سوچ کے کہنے لگا علماء سے کہ تم میں کوئی ابو حنیفہ کا شاگرد ہے؟
امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے؟ کہا ہم میں تو نہیں، لیکن یعقوب امام ابو یوسف ہے ایک، فرمایا لے آؤ اس کو، وہ جیسے کہے گا ویسے مانیں گے۔ بلا لیا گیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور کیسی شاگردی، باپ بچپن میں فوت ہو گیا تھا، بیوہ عورت کا بیٹا ہے، دھوبی کا بیٹا ہے، دھوبی کا بیٹا، ماں بھیجتی تھی کہ جہاں کوئی کام سیکھ لے کسی کے پاس، کچھ 4 پیسے کما کے لائے گا، گھر کا نظام چل جائے گا۔ اللہ کی شان، یہ پہلے دن جب کام کے لیے گزرے نا، لڑکے سے تھے، گھر سے نکلے، راستے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دین کا درس دے رہے تھے، وہیں بیٹھ گئے۔ اب روزانہ وہیں بیٹھ جاتے تھے، دین سیکھ رہے تھے۔ واپس آتے، ماں پوچھتی کچھ کمایا؟ کہتے بس کچھ نہیں کمایا، ابھی سیکھ رہا ہوں۔ ایک دن جب گھر سے نکلے، ماں بھی پیچھے پیچھے چل پڑی چھپ کے، تو دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں جا کے بیٹھ گئے۔ ماں کو بڑا غصہ آیا، ماں کہنے لگی، پہنچ گئی، اور اپنے بیٹے کو تو کچھ نہ کہا، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگی تو امیر آدمی ہے، امیر کا بیٹا ہے، یہ دھوبی کا بیٹا ہے، غریب کا بچہ ہے، اس کو نہ پکڑا کر، دین کے چکر میں نہ لگا، ہمیں روٹی روزی چاہیے، اس کو جانے دے، کوئی کام سیکھنے دے، کمانے دے۔ اللہ اکبر۔ بعض اوقات کسی اللہ والے کی زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے، ادھر نکلتا ہے، ادھر اللہ فوراً پورا کر دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، او ابو یوسف کی اماں کیا کہتی ہے کہ میں اس کو دین نہ سکھاؤں، اس کو دنیا داری سکھاؤں، دنیا کے کاموں میں اس کو جانے دوں، لیکن میری نظر دیکھ رہی ہے تیرا یہ بیٹا ایک دن آئے گا، بادشاہ کے تخت کے اوپر بیٹھ کر پستے کے تیل میں پکا ہوا فالودہ فیروزے کے ڈونگے میں بیٹھ کے کھائے گا۔ ماں کہنے لگی ہنستے ہوئے، لگتا ہے کہ کوئی چیز دماغ کو چڑھ گئی ہے، یہ دھوبی کا بیٹا بادشاہ کے تخت کے اوپر جا کر کیسے بیٹھے گا؟ یہ دھوبی کا بیٹا فالودے کے پستے کے تیل کا بنا ہوا فالودہ ہم لوگ تو خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے، اور فیروزے کا ڈونگا، یعنی جیسے سونے چاندی کے ڈونگے بنے ہوتے ہیں، اس قسم کا فیروزے کا ڈونگا ہم نے تو صرف نام سنا ہے، ممکن کوئی نہیں۔ میرے بیٹے کو سبز باغ نہ دکھا، ماں بچے کو لے کر پکڑ کر چلی گئی، لیکن بچہ دین کی محبت آ چکی تھی، بار بار امام ابو حنیفہ کی خدمت میں آتا رہا، بڑی اللہ رب العزت نے ان کو علم کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ ایک واقعہ اور پیش آیا ان کے ساتھ بعد میں، جس گلی میں ان کا گھر تھا، اس گلی میں ایک یہودی کا گھر تھا، اس نے اپنی دیوار گرائی، 2 فٹ آگے کر دی، رستہ ذرا تنگ کر دیا۔ امام ابو یوسف نے فرمایا، اللہ کے بندے، گلیاں اور راستے تنگ نہیں کیا کرتے، واپس کر لو، جہاں دیوار تھی وہیں کرو۔ یہودی کہنے لگا، جس دن پالکی میں بیٹھ کے آئے گا نا، اس دن میں راستہ کھلا کر دوں گا۔ تانا دیا، ٹونک ماری، غریب آدمی ہے اور کہتا ہے بھی کھلا کرو راستہ۔ آج بھی کوئی سمجھائے نا بھی اپنی حد میں رکھو، تو لوگ یہی جملہ بولتے ہیں، جس دن پنجاروں لے کے آئے گا نا، میں پیچھے ہٹا لوں گا۔ وہ بھی پنجاروں کا تیرے قبضہ گروپ سے کیا تعلق؟ یہودی کہنے لگا کہ جس دن تو پالکی میں بیٹھ کے آئے گا، پالکی میں بادشاہ لوگ بیٹھ کر آیا کرتے، ان کے مصاحب لوگ بیٹھ کے آیا کرتے، بادشاہوں کے استاد لوگ بیٹھ کے آیا کرتے، یہ بہت بڑی عزت ہوا کرتی تھی۔ اللہ کی شان ہے، اس وقت تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ ہارون الرشید نے کہا، ابو حنیفہ کا کوئی شاگرد موجود ہو، عالم، اس کو بلاؤ۔ امام ابو یوسف کو بلا لیا گیا، بتلا دیا گیا یوں مسئلہ ہے۔ بادشاہ نے کہہ دیا، سورج غروب ہونے تک اگر میرے سلطنت سے باہر نہ نکلی تو تجھے 3 طلاق ہو جائیں گی۔ ایسے 1 سیکنڈ خاموش ہوئے،
اور فوراً قرآن مجید کی آیت پڑھنا شروع کر دی. فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. او ہارون الرشید، یہ دنیا کی زمین پر تیری حکومت ہے، ٹھیک ہے یہاں حکومت کر، یہ تیری سلطنت ہے، لیکن یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی سلطنت ہے. اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. مسجد تیری حکومت میں نہیں ہے، لہذا تیری بیوی غروب ہونے سے پہلے مسجد میں چلی جائے، رات وہاں گزارے، صبح آ جائے، طلاق نہیں ہوگی. اس نے وہاں رات گزاری، صبح آئی. حقیقت بات ہے کہ بادشاہ کی سلطنت میں نہیں گزاری، اللہ کی سلطنت میں گزاری، مسجد میں گزاری. بادشاہ بڑا خوش ہوا. بادشاہ نے اعلان کیا کہ 1,00,000 درہم اس کو انعام دیا جائے. اسلامی سلطنت کا چیف جسٹس اس کو بنا دیا جائے. اور اگلا انعام سننا، خلیفہ ہارون الرشید نے کہا یہ تو ہے اس کا انعام، اب اس کو اکرام بھی دیا جائے. اس نے میرا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا، اس کو پالکی میں بٹھا کے اس کے گھر چھوڑ کے آؤ. پالکی میں بٹھا لیا، بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں. نہیں ابھی اس سے پہلے کی سنو، بادشاہ خوش ہوا نا، یہ انعام دے کے اپنے ساتھ اپنے تخت پہ بٹھایا، تخت پہ بیٹھ گئے. فرمایا اس کے لیے پستے کے تیل میں پکا ہوا فالودہ لاؤ فیروزے کے ڈونگے میں. آ گیا، کھا بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں واہ ابو حنیفہ، واہ ابو حنیفہ، تیرے کیا کہنے. ایسا جملہ بولا، اللہ نے زندگی میں پورا کر دیا. بادشاہ نے پالکی میں بٹھا دیا کہ پالکی میں سوار کر کے اس کو اس کے گھر پہنچا کے آؤ، اس کا اکرام کرو، اس کو عزت بھی دو. علم والوں کی بڑی شان ہوا کرتی ہے، علم والوں کی بڑی عزت ہوا کرتی ہے، سمجھنے والے اس کو سمجھا کرتے ہیں. بہرحال پالکی میں بٹھا لیا، چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے، گلی کی نکر آئی، یہودی کا گھر آ گیا. امام ابو یوسف فرمانے لگے لوگوں ٹھہر جاؤ، پالکی نیچے اتارو. نیچے اتار لی گئی. یہودی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، کھٹکا دیا گیا. یہودی باہر آیا، آنے سے پہلے پالکی میں بیٹھ گئے. فرمانے لگے او یہودی، آج میں پالکی میں بیٹھ کے آیا ہوں، بتلا اب میرے لیے کیا حکم ہے. کہنے لگا جی یہی ٹھہر جاؤ، میں 2 منٹ لگاتا ہوں، دیوار گرا کے پیچھے کروں گا پھر گزرنا. آج تم واقعی پالکی میں بیٹھ کے آ گئے تو اب رستہ کھلا کرنا پڑے. مسجد اللہ کی، اور جب اللہ کے گھر میں آؤ، گھر کو بھی صاف ستھرا کرو، اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا کر کے آیا کرو. خذوا زینتکم عند کل مسجد. مسجد میں خود بھی بازینت ہو کے آؤ. افسوس کا مقام ہے، فجر کی نماز میں اکثر نوجوان جب آتے ہیں نماز پڑھنے تو جس سوٹ میں رات سوئے تھے، سنگڑا ہوا، پھٹا پرانا، رگڑا ہوا، اسی سوٹ کو پہن کر نماز پڑھنے آ جاتے ہیں. اگر اس سوٹ میں اپنے دفتر جا سکتے ہو تو ٹھیک ہے، مسجد میں بھی آ جاؤ. اگر اسی رگڑے ہوئے سوٹ میں اپنی دکان پہ بیٹھ سکتے ہو، اچھا لگتا ہے، پھر ٹھیک ہے مسجد میں آ جاؤ. وہ سوٹ پہن کر آپ اپنے دوست سے ملنے نہیں جاتے اور اللہ سے ملنے آتے ہو وہ پھٹا پرانا رگڑا سنگڑا سوٹ پہن کے. اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اللہ نے واضح ارشاد فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد. مسجد میں آؤ تو زیب و زینت کر کے صاف ستھرے ہو کے خوبصورت بن کے آؤ. اور مسجدوں میں بھی خوبصورتی پیدا کرو. اس سے مراد یہ نہیں کہ بے شمار فضول خرچیاں کر دی جائیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ہر ضرورت کی چیز پوری ہونی چاہیے مسجد کی.
مسجد نبوی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر فرمائی. 9 سال گزر گئے، مسجد کے اندر چراغ نہیں تھا، روشنی کا انتظام نہیں تھا 9 سال تک. پھر رات کی نمازیں کیسے پڑھتے تھے؟ کھجور کے درختوں پہ کچھ ٹہنیاں ایسی ہوتی ہیں جو زیادہ موڑی ہوئی ہوتی ہیں، جھکی ہوئی ٹیڑھی ہوئی ہوتی ہیں. ان ٹہنیوں کو توڑ کر سکھا لیا جاتا اور کہیں دیوار وغیرہ پہ رکھ کے اس کو جلا دیا جاتا. کبھی جلی کبھی بجھی، کبھی جلی کبھی بجھی، یوں ساری رات گزر جایا کرتی. ایک مرتبہ صحابی رسول ہے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء کے صحابی ہے، ملک شام کا سفر کیا، تجارت کے لیے گئے. وہاں دیکھا لوگوں نے دکانوں اور گھروں کو روشن کرنے کے لیے لالٹینیں جلا رکھی ہے. ان کی سمجھ میں آیا یہ تو بڑا بہترین ذریعہ، اپنے گھر کے لیے نہیں لی بلکہ ایک لینٹین مسجد نبوی کے لیے خرید لی. لا کر اسی دن جب وہاں پہنچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی میں، اس لینٹین کو پہنچا دیا. شام ہوئی تو اس کو جلا بھی دیا. حضور علیہ مسجد میں روشنی کا انتظام کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کے وقت جب اندھیرا ہوا اور مسجد میں تشریف لائے، مسجد میں جب روشنی دیکھی صاف ستھری، وہ تو تھی نا پہلے کھجور کی، وہ جلتی بجھتی جیسے رات کے ٹائم چاند بھی روشن ہو اور بادل بھی ہو، کبھی روشنی کبھی اندھیرا، کبھی روشنی کبھی اندھیرا، وہ اس طرح کی تھی. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر مبارک پڑی، مسجد بڑی روشن ہے. اس خوشی کے اندر مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، او لوگو، کون ہے وہ آدمی جس نے میری مسجد کو روشن کر دیا، جس نے اللہ کے گھر کو روشن کر دیا؟ ابھی پتہ کوئی نہیں کس آدمی نے یہ عمل کیا، کس آدمی نے یہ نیکی کی ہے، لیکن ارشاد فرما دیا، فرمایا مجھے اگر پتہ چل جائے کس نے یہ عمل کیا ہے، میری کوئی بیٹی بھی اگر ہوتی تو میں اس عمل کے بدلے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دیتا. اللہ اکبر. مسجد کو روشن کرنا، ضرورت کی چیز ایک پوری کرنا، اس پر حضور فرما رہے ہیں میری اگر بیٹی ہوتی تو میں اس آدمی کے نکاح میں دے دیتا جس نے یہ عمل کیا ہے. اتنے خوش ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تایا کے بیٹے تایا زاد نوفل بن حارث وہاں پر موجود تھے. عرض کر دی آقا میری بیٹی بھی تو آپ کی بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ تمیم داری کے نکاح میں دے دیجئے. مسجد کو روشن کرنے پر، مسجد کی ایک ضرورت پوری کرنے پر، مسجد میں روشنی کا انتظام کرنے پر امام الانبیاء کے خاندان سے، نبی کے خاندان سے رشتہ داری مل گئی. باہر کے آدمی کو اہل بیت کا رشتہ مل گیا. یہ مسجد کو روشن کرنا یہ اتنا بڑا عمل ہے. اور لوگوں، مسجد میں روشنی پیدا کرنا اتنا بڑا عمل ہے تو مسجد بنانا کتنا بڑا عمل ہوگا. مسجد کی تعمیر کتنا بڑا عمل ہوگا. اللہ فرماتے ہیں مسجد میں اللہ کی، میری، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. مولا یہ تو پوری زمین آپ کی ہے، ہمارے گھر آپ کے ہیں، ہمیں جو رقبے زمینیں دی ہیں وہ بھی آپ کی ہے، پھر مسجد کے لیے کیوں فرمایا کہ یہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ؟ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے سب میرا، لیکن مسجد خاص طور پر میری کہ ان میں اللہ ہی کی عبادت کی جاتی ہے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اس ایک اللہ کو یہاں پر یاد کیا جاتا ہے. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
من بنا للہ بیتن، اللہ کا گھر زمین پر کسی نے مسجد اگر تعمیر کیا، اللہ رب العزت اس بندے کا گھر جنت میں تعمیر کر دیتے ہیں۔ عرب میں ایک مالدار آدمی تھا، اس نے اکیلے اپنے پیسوں سے بڑی عالی شان مسجد بنوائی، مکمل ہو گئی، نمازیوں کے لیے کھول دی۔ رات کو سویا تو خواب دیکھتا ہے بڑا عالی شان محل ہے، عالی شان خوبصورت محل ہے۔ پوچھا بھی یہ کس کا ہے؟ کہا کہ یہ تیرا ہے۔ کس بات پر؟ کہا کہ تو نے نبی کا وہ ارشاد نہیں سنا، جو زمین پر اللہ کا گھر مسجد بنائے اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں، اس مسجد کے بدلے یہ تیرا گھر محل جنت میں بن گیا۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے ادھر نظر دوڑائی تو ادھر ایک محل بنا کھڑا ہے، وہ بھی بڑا عالی شان ہے، لیکن میرے محل سے تھوڑا سا کم درجے کا۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا یہ تیری مسجد کی تعاون اور مدد کرنے والے کا ہے۔ آنکھ کھلی، حیران ہوا کہ میں نے تو کسی سے 1 ریال نہیں لیا، 1 روپیہ نہیں لیا، ساری مسجد جڑ سے اوپر تک میں نے بنوائی اپنے پیسوں سے، تو میرا مدد کرنے والا کون آ گیا؟ مستریوں کو بلوایا، مزدوروں کو بلوایا، بھئی تم نے کسی نے اپنا پیسہ تو نہیں لگایا مسجد میں؟ کہا نہیں۔ کسی کی کوئی دہاڑی مزدوری رہ گئی ہو؟ کہا نہیں۔ تم نے کسی کا پیسہ لگا دیا ہو مجھے پتہ نہ چلا ہو؟ کہا نہیں۔ کہا پھر وہ کون ہے کہ جو میری مدد کر گیا اس مسجد میں؟ کون تعاون کر گیا؟ کسی کا کوئی مال لگا ضرور ہے۔ سوچو پہلے دن سے لے کے آخری دن تک کسی کا مال سرمایہ کوئی لگا ہو۔ ایک مزدور کہنے لگا کہ اس کے لیے جو وہ سیمنٹ گارا وغیرہ جو بن رہا تھا نا، میں پانی بھر بھر کے ڈال رہا تھا تو بالٹی ٹوٹ گئی۔ اب میں پریشان کھڑا تھا، ایک عورت گزری وہاں سے، اس نے دیکھا پریشان ہے، کیا بات ہے؟ کہا بالٹی ٹوٹ گئی۔ اس کے پاس بالٹی تھی، اس نے دے دی کہ لو اس سے پانی ڈال لو، اللہ کا گھر بن رہا۔ وہ بالٹی لگی ہے بیچ میں۔ اس نے کہا تیرا بیڑا ترے، مجھے بتاتا، بالٹی میں لے کے دیتا، پہلے میں نے لے کے دی تھی، سارا انتظام میں نے کیا۔ تلاش کرو اس عورت کو۔ ڈھونڈتے 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 اس عورت کے گھر پہنچے۔ تو ہے وہ جس نے بالٹی دی تھی؟ کہا میں ہوں۔ اس نے کہا کتنے کی تھی وہ بالٹی؟ کہا 2-3 ریال کی۔ اس آدمی نے 5 ریال دیے کہ بالٹی کی قیمت لے لو اور وہ بالٹی میری ہو جائے۔ کہا نہیں۔ کہا چلو 10 لے لو۔ کہا نہیں۔ کہا 100 لے لو۔ نہیں۔ کہا 1000 لے لو۔ کہنے لگی نہیں۔ کہا 1 لاکھ لے لو۔ 1 لاکھ ریال آج 40 روپے کا ہے، ضرب دے کے دیکھنا، 40 سے بھی اوپر ہو گیا۔ اس عورت نے کہا نہیں۔ بالآخر اس نے کہا کہ 10 لاکھ ریال لے لو، وہ بالٹی میری کر دو۔ اس عورت نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ والے پریشان نہ کر، نہ پریشان ہو، نہ مجھے پریشان کر، نہ خود پریشان ہو۔ جو خواب تو نے دیکھا ہے رات، وہ خواب میں نے بھی دیکھا۔ تیرا جنت میں محل بنا ہے پیسوں سے، اللہ نے مجھ غریب کا 1 بالٹی سے بھی محل بنا دیا۔ اس لیے فرمایا کہیں مسجد بنتی ہو 1 آدھ اینٹ لگوا دیا کرو، کوئی 150 روپے اپنے لگا دیا کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ جب تک وہ مسجد کھڑی رہے گی، سجدہ ہوتا رہے گا، قیامت تک اگر وہ مسجد قائم ہے، اللہ تجھے قبر میں ثواب اور تیری قبر پر اللہ رحمت نازل فرماتے رہیں گے۔ 1 بالٹی والی کو محل مل گیا تو اینٹ والے کو نہیں ملے گا۔ ہاں، اینٹ والے کو بھی ملے گا۔ یہی وجہ ہے حضور علیہ السلام جہاں تشریف لے گئے مسجد بنائی، صحابہ جہاں تشریف لے گئے مسجد بنائی۔ حضور علیہ السلام نے اللہ کی شان دیکھو،
جہاں کبھی سفر میں صرف ایک نماز ادا کی، آج وہاں مسجد بنی کھڑی ہے۔ صحابہ امام الانبیاء کی محبت میں مسجدیں بنایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ جب مدینہ آئے، مدینے میں جب جہاں پہنچ کر پہلی نماز اور پہلا قیام کیا، وہ جہاں قباء کا علاقہ ہے وہاں پر نماز پڑھی تھی۔ اللہ نے اس جگہ کو اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا، وہاں مسجد قباء بنی کھڑی ہے، بہت بڑے مرتبے اور مقام والی وہ مسجد بنی کھڑی ہے۔ جنگ بدر لڑی گئی، اس کے بعد جب فتح کی صورت میں حضور علیہ السلام لوٹے ہیں، جہاں فتح کا وہ جھنڈا لہرایا تھا وہاں مسجد فتح بنی کھڑی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ سفر میں جہاں نماز پڑھی فجر کی، وہاں مسجد فجر بنی کھڑی ہے۔ حضور نے جہاں جہاں بھی تشریف لے گئے خود بھی مسجدیں تعمیر کی، صحابہ سے بھی مسجدیں تعمیر کرائی۔ مدینہ میں آئے ہجرت کر کے، سب سے پہلی فکر مسجد کی کہ مسجد نبوی بناؤ۔ مکہ فتح ہوا، جب مکہ کے اندر فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، اس وقت بھی مسجدیں تعمیر کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا مکے میں جہاں پر گھر مبارک تھا، آپ کی جہاں رہائش تھی، وہاں پر ابو بکر صدیق مسجد بنی کھڑی ہے۔ حضرت عمر جن پہاڑوں کے راستوں پہ بکریاں اور اونٹ چرایا کرتے تھے، اللہ کی شان دیکھو، مسجد عمر فاروق وہاں پر بنی کھڑی ہے۔ حضرت عثمان غنی جہاں سخاوت کے دریا بہایا کرتے تھے، وہاں مسجد عثمان غنی بنی کھڑی ہے۔ علی المرتضی شیر خدا نے جہاں زندگی گزاری، وہاں مسجد علی المرتضی بنی کھڑی ہے۔ ایک بڑی عجیب مسجد کا حال سناؤں آپ کو۔ حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، لشکر لے کر کے گئے تیونس کو فتح کرنے، تیونس فتح کر رہے، تو تھوڑے فاصلے پہ دیہات میں کیروان ایک علاقہ تھا، وہاں پڑاؤ کیا۔ بلکہ حوالہ دیتا ہوں آپ کو وہ کون سا پڑاؤ تھا۔ 19 صحابہ ہیں اس لشکر میں۔ حضرت عقبہ نے ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے اعلان کیا، یا ایتھا السبا نحن موالی رسول اللہ، اے جنگل کے شیروں درندوں، ہم امام الانبیاء کے غلام ہیں اور یہاں پڑاؤ کرنا ہے، 3 دن کا ٹائم ہے، جنگل خالی کر دو، بعد میں جو ملا پھر نہ کہنا کہ ناحق قتل کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ علماء بلکہ انگریز مورخین نے، عیسائی مورخین نے لکھا ہے، ایک بات تو یہ، شیروں نے اپنے بچے منہ میں اٹھائے، کسی نے کندھوں پہ سوار کیے، شام سے پہلے جنگل خالی کر دیا، اور 40 سال تک کسی درندے نے اس علاقے کے اندر قدم نہیں رکھا۔ صحابی کی ایک للکار پہ اب وہاں کیروان میں جو پڑاؤ کیا، فکر پیدا ہوئی کہ مسجد ہو۔ صحابہ کا تو شوق تھا نا مسجد، اپنا شوق ہے گراؤنڈ، پارکیں، پلاٹ، کلب، سیر سپاٹے، ٹائم ضائع کرنے کی مشینیں۔ تو صحابہ نے فکر کی کہ مسجد اب بنانے کو تو تیار ہے، ایک بڑی زبردست مشکل پیش آ گئی، کیا؟ پتہ نہیں چلتا کہ قبلہ کدھر ہے، بغیر قبلے کے مسجد کیسے بنائیں؟ دن میں گزارا کیا، جدھر اندازہ ہوا سورج کو دیکھ کے نمازیں پڑھ لی، اللہ کی شان۔ رات کو جب سوئیں، خواب میں امام الانبیاء کی زیارت ہو گئی، فرمایا عقبہ کیا مسئلہ، پریشان کیو؟ عرض کیا کہ پریشانی کی تو بات ہے، قبلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ حضور کھڑے ہوئے، ایک عصا مبارک آپ کے ہاتھ میں تھا، حضور نے ایک چوکور ڈبہ بنایا بڑا سارا، لکیر کھینچی، فرمایا عقبہ یہ تیری مسجد ہے، پھر اس طرف آئے،
اور یوں محراب کا نشان لگا کے فرمایا ادھر قبلہ ہے۔ حضرت عقبہ بن نافع فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی، میں دوڑ کے گیا، میں نے دیکھا صرف نشان نہیں بلکہ بنیادیں کھدی ہوئی تھی، قبلے کا نشان لگا پڑا تھا۔ مولانا طارق جمیل صاحب اور ایک اور عالم نے بات یہ بتائی کہ ہم خود دیکھ کے آئے ہیں، آج بھی وہ مسجد عقبہ ابن نافع بنی کھڑی ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، مسجدیں بنائیں بھی، مسجدوں سے محبت بھی رکھیں، مسجدوں سے اپنا تعلق جوڑیں۔ اور بڑی ایک زبردست بات عرض کرنے لگا ہوں، آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گی، مشورہ ہے۔ مسجد میں ہم آتے ہیں، نماز پڑھے اور سپیڈ ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی پیچھے سے دشمن آتا ہے، گولی کی طرح نکل کے جاتے ہیں۔ مسجد صرف نماز اور رمضان میں اعتکاف کی ہی جگہ نہیں، بلکہ حضور کے زمانے میں مسجدیں عبادت کی جگہ بھی، مسجدیں مدرسہ بھی ہوتے تھے، مسجد میں حضور فیصلے بھی فرماتے تھے۔ مسجدوں کے یہ جو پلر ہیں نا، پلر، ان سے قیدیوں کو باندھ دیا جاتا، مسجد قید خانہ بھی، مسجد جیل بھی، مسجد حضور کی خانقاہ بھی، مسجد میں قرآن بھی سکھایا جا رہا، مسجد میں جہاد کا مرکز تشکیل ہو رہی ہے، تم وہاں جاؤ، تم وہاں جاؤ، تم وہاں جاؤ۔ ہر نیک عمل کی جگہ مرکز مسجد نبوی ہوا کرتی تھی۔ آج لوگوں کو بھی شوق نہیں، سچی بات ہمیں بھی شوق ہوئی کہ ہم بھی بیٹھیں، بعد میں کوئی لوگ ہمارے پاس آئیں، قل ہو اللہ سیکھ لیں، نماز سیکھ لیں، ہمیں بھی شوق کوئی نہیں، تمہیں بھی شوق کوئی۔ مسجد میں ہر عمل ہونا چاہیے۔ بہرحال اس پہ بھی میں بھی غور کروں گا، آپ بھی غور کیجئے گا کہ مسجد 24 گھنٹے آباد رہنی چاہیے۔ جو مشورہ میں نے آپ کو دینا ہے وہ یہ، اپنے گھر کا تعارف لوگوں کو مسجد سے کرایا کرو۔ سمجھ میں آئی بھی بات؟ گھر کا بتاؤ نا، کوئی پوچھے آپ کا گھر کہاں ہے، آپ کہو جی میرا گھر یہ قاسم پور کالونی میں ہے، قاسم پور کالونی میں ہے، تو پوچھنے والا کہے وہ تو بہت بڑی ہے، وہاں کس جگہ ہے؟ تو آپ کہو مسجد ضیاء العلوم دیکھی ہے؟ کہے گا ہاں جی دیکھی ہے، تو آپ کہو کہ اس کی مشرق کی طرف میرا گھر ہے۔ اپنا تعارف مسجد سے کراؤ کہ مسجد کے مشرق میں، مسجد کے مغرب میں، فلاں مسجد کے دائیں طرف، فلاں مسجد کے بائیں طرف میرا گھر ہے۔ اپنا تعارف مسجد سے کراؤ اور اپنی ٹائمنگ نمازوں سے بناؤ کہ یہ کام عصر کے بعد کریں گے، کھانا عشاء کے بعد کھائیں گے، میں مغرب پڑھ کے چلوں گا، میں ظہر کے بعد تمہارے پاس آؤں گا۔ ٹائمنگ نماز سے اپنا تعارف مسجدوں سے کراؤ، انشاءاللہ اس کی ایسی برکت پڑے گی، آپ کے ٹائم میں بھی اللہ برکت دیں گے، اللہ زندگی اور مال میں بھی برکت عطا فرمائے۔ تبلیغی جماعت کو آپ جانتے ہو، ان کا کبھی کوئی دفتر دیکھا ہے؟ دفتر، آفس تبلیغی جماعت کا، ان کا دفتر مسجد ہوتی ہے۔ فیصل آباد کا تبلیغی جو مرکز ہے وہ مسجد اسماعیل ہے، لاہور کا تبلیغی مرکز مسجد ابراہیم ہے، ملتان کا تبلیغی مرکز ابدالی مسجد ہے۔ تو دین کا مرکز جو ہے وہ مسجد ہوا کرتی ہے، اس لیے اپنا تعارف مسجد سے کراؤ، اپنی ٹائمنگ نمازوں سے بناؤ، انشاءاللہ برکتوں کی بارش ہو جائے گی۔ مشورہ اچھا لگا آپ کو؟ آج کے بعد پریکٹس کرنا شروع کر دو آج سے۔ کوئی پوچھے تو بتاؤ فلاں مسجد۔ ہمارے ہاں تو الحمدللہ دکاندار اپنی دکان کا ایڈریس لکھتے ہیں، نزد مسجد قاری حنیف۔ ہمارے ابا جی نے اپنے پیر و مرشد کے نام پہ مسجد مدنی بنائی تھی، ہم نہیں جانتے اور لوگ کیا جانیں گے، سب لوگ ایڈریس یہی کہتے ہیں، ہم سے بھی یہی کہتے ہیں کہ جامع مسجد قاری حنیف۔ تو بہرحال ہم اپنے آپ کو مسجدوں سے منسوب کریں، مسجدوں سے جب نسبت ہوگی، مسجد والوں کی بڑی شان ہے، مسجد بنانے والوں کی بھی بڑی شان ہے، مسجد چمکانے والوں کی بھی بڑی شان ہے، مسجدوں کی ضروریات کو پورا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں آ کر
کوئی امیر غریب فقیر نہیں ہوتا، یہاں سب برابر ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، سنا ہے اقبال کو؟ محمود بادشاہ ہے، ایاز اس کا غلام ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ جب یہ دونوں اللہ کے گھر مسجد میں آ جاتے ہیں دونوں برابر ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ مسجد میں آ کر سب اللہ کے بندے بن جایا کرتے ہیں۔ اب کوئی امیر کوئی نہیں، کوئی غریب کوئی نہیں، تو چودھری ہوگا اپنے گھر ہوگا، وڈیرا ہوگا اپنے گھر ہوگا، مال و دولت والا ہوگا اپنے گھر ہوگا، غریب ہوگا تو اپنی غربت اپنے گھر رکھ کے آ۔ یہاں آنے والا ہر آدمی صرف اللہ کا بندہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی گھر سے وضو کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر مسجد میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس آنے والوں کو آنے سے پہلے بتلا دو مسجد میں اللہ خود تمہارا استقبال کرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو لوگ اپنے گھروں سے نکل کر مسجدوں میں جمع ہو جایا کرتے ہیں ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ آپ لوگ مجھے معلوم نہیں کون کہاں کہاں سے آیا، اللہ کے گھر میں جمع ہو گیا، حضور کے ارشاد کے مطابق سب پہ اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلا، فرمایا کیا وضو جاتا مسجد کو ہے لیکن عظمت کے اعتبار سے ایسے ہے جیسے احرام باندھ کر اللہ کے گھر حج کرنے کے لیے جا رہا ہو۔ مسجد کی اپنی بڑی عظمت، بنانے والوں کا بڑا شان، اس کی صفائی جھاڑو کرنے والوں کی بڑی عظمت۔ کیوں؟ اللہ نے خود ارشاد فرمایا لوگو یہ مسجد تمہاری کوئی نہیں، یہ مسجد تمہارا گھر کوئی نہیں۔ مولا پھر یہ کس کا گھر ہے؟ بنایا تو ہم نے ہے، پیسے ہم نے لگائے، تعاون ہم نے کیا۔ اللہ فرماتے ٹھیک ہے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے تم نے 4 پیسے لگا دیے، لیکن وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد بنائی تم نے، زمین کسی نے دی، اینٹیں کسی نے دی، سیمنٹ کسی نے دی، لوگوں نے تعاون کیا، بنائی تم نے ہے لیکن ہے اللہ کی۔ اس لیے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ کوئی آدمی مسجد کے لیے زمین وقف کر دے، مسجد بنا دے تو قیامت تک مسجد ہے، اور کسی نے وقف نہیں کی، ویسے ہی کہہ دیا مسجد بنا لو، کاغذوں میں وقف نہیں کی، نہیں بھی کی، پھر بھی یہ اللہ کی طرف سے وقف ہو گئی، قیامت تک یہ مسجد ہے۔ اب جائز نہیں کہ تیرے دل میں آ گیا کہ پہلے تو جنگل تھا اب شہر بن گیا، ایک کونے میں سے دکان نکال کے کرائے پہ دے دوں، مسجد کا تعاون ہوتا رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، جب تک مسجد نہیں بنی تھی تیری تھی، پلازا بناتا، مارکیٹ بناتا، گھر بناتا، تیری مرضی، اب جب مسجد بن گئی اب تیری نہیں بلکہ تیرے رب کی مرضی۔ اس لیے کوشش کریں جہاں ضرورت ہو بناؤ بھی صحیح، ضروریات تو 12 مہینے ہوتی ہیں۔ میں اپنی مسجد کے لیے ترغیب نہیں دے رہا، اللہ بھلا کرے، حاجی صاحب کا مجھے کافی دنوں سے کہتے تھے کہ میں نے ایک آیت کہیں خطیب سے سنی تھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ سمجھاؤں تو صحیح یہ کیا ہے؟ تو حاجی صاحب کے حکم پہ یہ آج کا میں نے بیان کر دیا تاکہ عظمت جو ہے وہ دل میں آ جائے۔ مقصود اپنی مسجد کا تعاون کرانا نہیں، بہرحال جہاں جاتے ہو نمازیں پڑھتے ہو، روزانہ جا کر آپ کو صفیں بچھائی ملتی ہیں، پانی بھرایا ملتا ہے، باتھ روم صاف ستھرے ملتے ہیں، پنکھا چلتا ملتا ہے، اور اللہ کی شان آپ چلتا ہی چھوڑ کے جاتے ہو۔ مولوی نے تو اس لیے چلتا چھوڑ دیا کہ جب یہ جائے گا بند کر دے گا، وہ کہتا ہے جی جب میں نے چلایا نہیں، جس نے چلایا وہ کرے بند، میں کیوں کروں؟ بچے نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں گھر میں، خود دیکھا کرو، مولوی تو چوکیدار ہے، مولوی چوکیدار ہے، خادم ہے،
یہ صرف مسجد ہماری نہیں سب کی ہے. اگر کوئی نقصان ہو رہا ہو سب کا ہو رہا, نفع ہو رہا ہے سب کا ہو رہا. مسجد خوبصورت ہے سب کی, مسجد کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں, آپ کا فائدہ. آپ لوگوں نے تعاون کیا تھا, وہ باہر وہ شامیانہ لگوایا, لاکھ سے اوپر کا وہ خرچہ ہوا, آپ لوگوں کے تعاون سے ہوا. اب چاہے پیسے دینے والے اندر بھی بیٹھے ہوں تو باہر کا ثواب انہیں مل رہا ہے. وہ جس جمعے نہیں آ رہے تو بیٹھنے والوں کا ثواب انہیں مل رہا ہے. تو تعمیر کر کے مسجد بنا کے ہم اپنی قبروں میں چلے جائیں گے تو قبر میں اجر و ثواب ملتا رہے گا. اللہ رب العزت ہمیں یہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں تو بے شمار تھی جو مسائل کے زمرے میں بھی کرنا چاہتا تھا, بہرحال ٹائم نہیں رہا, تو کبھی موقع ملا تو باقی باتیں عرض کروں گا. جو کہا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب کائنات, ہم نے یہاں آپ کے گھر مسجد کی عظمت میں مختصر سی گفتگو عرض کر دی. مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مسجدوں کی عظمت ہمیں دل میں بسانے کی توفیق عطا فرما. مسجدوں میں جو ائمہ ہیں, جو مؤذن ہیں, مسجدوں کے خادم ہیں, اللہ ہمیں ان سے بھی محبت عطا فرما. یا اللہ یہ آپ کے گھر کے خادم ہیں. آج کوئی کسی افسر کے گھر کا خادم ہو فخر کرتا ہے اور مسجد کے خادم کو فخر نہیں ہوتا. مولا ہمیں بھی اپنی اس خدمت پر فخر کرنے کی توفیق عطا فرما. رب کائنات جہاں جہاں مساجد مدارس قائم ہیں اللہ سب کی مدد اور نصرت فرما. سب کو قیامت کی صبح تک قائم و دائم فرما. مسجد بنانے والے, چمکانے چلانے والے اور ہمارے یہاں اس مسجد مدرسے کے جو معاونین ہیں, اللہ یہ تیرا گھر مسجد اللہ آپ کے گھر کو چمکاتے ہیں تو دنیا آخرت کے ان کے گھروں کو چمکا دے. ان کے کاروبار میں برکتیں, ترقی نصیب فرما. پروردگار عالم یہ جتنا مجمع آیا ہے یا اللہ سب پر اپنی خصوصی رحمتیں, برکتیں, عافیتیں عطا فرما. جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما. ہمارے مدرس قاری عبد الوحید صاحب کا بچہ بیمار ہے, ہسپتال داخل ہے, دعا کریں اللہ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. ہمارے ایک سابق مدرس قاری ارشد صاحب, ان کے والد محترم کچھ روز قبل دنیا سے رخصت ہو گئے تھے, اللہ ان کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنائے. ساتھی ایک رحیم یار خان سے آئے ہیں بھائی کامران صاحب, اللہ رب العزت جس محبت سے یہ آئے ہیں اللہ ان کی محبت کو قبول فرما. اور جس چیز کی کمی ان کی زندگی میں ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی تمام کمی کو پوری فرما دے. بالخصوص اللہ ان کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرمائے. شیخ خلیل قریشی صاحب کے یہ مہمان ہیں, اللہ شیخ صاحب کو بھی دونوں جہان کی ترقی, برکتیں, رحمتیں اور صحت والی زندگی عطا فرمائے. بھائی اسحاق بخاری صاحب دعا کے لیے کہہ رہے تھے, اللہ ان کے بچے بچیوں کو سکھ صحت والی زندگی عطا فرمائے. خاص طور پر ان کے داماد ہیں سید اجمل شاہ صاحب, انہوں نے پیغام بھیجا ہے, کچھ گھریلو مسائل ہیں ان کی دعا کے لیے. یا اللہ ان سمیت ہم سب کی تمام مشکلوں کو آسان فرما. یا اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. اس پورے مجمع پر اپنی رحمتیں فرماتے ہوئے مولا اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما. ایک خاتون ہے برطانیہ میں, ان کے بھائی ہیں بھائی سلیمان صاحب, تو ان کا پیغام آیا تھا ان کے ذریعے سے. ابھی منگل کے روز ان کا آپریشن ہوا, دل کا بائی پاس, بہت بڑا آپریشن تھا جو تقریباً 12-14 گھنٹے پورا دن آپریشن چلتا رہا. دعا کے لیے کہا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. اور انہی خاتون کے بھائی عبدالرشید صاحب کا ابھی عید بقرعید سے ایک روز قبل انتقال ہو گیا تھا حج کے دن. اللہ رب العزت ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. اور ان کے خاتون جو ہیں وہ ان کے بچے کچھ ان کی طرف سے وہ پریشان ہے, اللہ عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ پر اپنا فضل و کرم فرما, پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما, ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما.